اس وقت میں سر موجود ہیں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب. سر بتائیے گا کہ احتجاجی جو دھرنا ہے کب تک جاری رہے گا؟ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لے کر آپ لوگ کافی کنسرنز رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ آپ لوگوں کے مطالبات حکومت سن رہی بھی نہیں ہے، اور 24 گھنٹے گزر گئے سپریم کورٹ کے آرڈر کو، لیکن اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں نہیں سمجھ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. نہ اس کے لیے دھرنے کی ضرورت تھی، نہ اس کے لیے سلوگن بلند کرنے کی ضرورت تھی. سپریم کورٹ نے ایک رپورٹ وکیل بھیجا، عمران خان سے ملا، 3 گھنٹے ملاقات کی. وہ رپورٹ جب آئی اس میں اس قسم کے خطرناک معلومات تھیں کہ خدا نخواستہ ان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. یہ کسی کو پوچھے بغیر یہ ان کا حق بنتا تھا کہ انہوں جس اسپتال میں عمران خان علاج کرنا کے خواہش مند ہوتے وہاں پہنچا دیتے. پاکستان میں آنکھوں کے بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین اسپتال ہیں. عمران خان یعنی کیا قدغن کیا ہے؟ وائی قدغن کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں، اگر کوئی آپ کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ ہندوستان کا جاسوس بلبوسن تھا، کیا نام تھا، اس کو بھی اپنی ملاقاتیں دی، اس کے رشتہ دار آئے اپنی ملاقاتیں دی، اس کو اپنی صحت کا خیال رکھا، اس کو اپنے فلانا کیا. یعنی یہ انسانی وہ ہے، ہیومن رائٹس ہیں. پتہ نہیں یہاں کس قسم کی حکومت ہے اتنی سبسروینٹ کہ اس کے لیے بھی کسی حوالدار سے پوچھنا پڑے گا. سر کیا اب یہ یہاں احتجاج جاری رہے گا؟ یہ طریقہ غلط ہے، مرد آباد بالکل غلط ہے، نقصان دہ ہے. یہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں تعداد میں تو کوئی 30-40 لگتے ہیں. خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک چیف منسٹر بیٹھا ہے، وہ 4 کروڑ انسانوں کا نمائندہ ہے. پارلیمانی لاجز میں MNA سینیٹر بیٹھے ہیں، لاکھوں کے نمائندے ہیں. ان کی آپ بات نہیں سنتے. کیا ہو گیا آپ کی عقل کو؟ کیا ہو گیا؟ سر چاروں طرف راستے بند ہیں. بند ہو، پرواہ نہیں لگو. یہ آج آپ اس دھرنے سے پریشان ہیں. یہ تمام پاکستان کے نمائندے ہیں. کوئی گلگت کا ہے، کوئی چترال کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کے کس علاقے کا ہے. یہ سب دھرنے ہر جگہ شروع ہو جائیں گے. پھر کیا کرو گے؟ پھر اب کیا کریں گے؟ تو سر مطالبات کیا ہیں؟ کب تک کسی حکومتی رہنما نے رابطہ کوئی نہیں کیا آپ سے؟ نہ کریں، ان کی مرضی نہ کریں، لیکن بات یہ ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ فوراً ابھی تحریک انصاف کے اکابرین کو مطلع کر دیں کہ جی عمران خان کو ہم نے فلانی اسپتال پہنچا دیا. لوگ جائیں، اس کو دیکھ لیں گے، یا اس کا وکیل یا اس کی بہن یا اس کا کوئی ساتھی. دھرنے وہ ہو جائیں گے، چھٹی ہو جائیں گے. اور اگر آپ گڑبڑ کریں گے یہ دھرنے پھر بڑھیں گے، پھر تو آپ کو بڑی مشکل. یہاں 123 دن تک دھرنا رہا. سر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو فل پروٹوکول کے ساتھ ان کو جو ہے وہ علاج بھی کروایا، بیرون ملک بھی بھیجا، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں ہو رہا، ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. ایک اچھا ماحول تھا، وہ ماحول واپس آنا چاہیے. عمران خان جب اس سے گرے تھے کنٹینر سے گرے، میرے خیال نواز شریف نے پہلا آدمی تھا جس نے جا کے پوچھا تھا. ایک اچھی روایت تھی، وہ روایت بحال ہونی چاہیے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، کبھی آپ اقتدار میں ہوں گے، کبھی اور بھی اقتدار میں ہوگا. اتنی ایک دوسرے کے خلاف ہونا، یہ پارلیمنٹ کس لیے؟ یہ بلڈنگ، یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ پیچھے پریزیڈنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. پریزیڈنٹ، قومی اسمبلی، سینیٹ، یہ پارلیمنٹ بناتی ہے. پارلیمنٹ پاکستان کے کروڑ انسانوں کی نمائندہ بلڈنگ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پہ لکھا ہوا ہے. اس بلڈنگ کو طاقتور بنائیں. آپ الیکشن جیتے، آپ بادشاہی کریں، آپ جیتیں. اگر کوئی اور جیتتا ہے اس کو سنبھالے. ایسا نہیں کرو گے. یہ ملک ایسے نہیں چلتے. نہ کوئی کتنی مرحلہ دے گا، کہتے ہیں ہم فلانا کام کر دیں گے. پہلا مرحلہ 10 سال، آپ نے کون سا کمال کیا؟ دوسرا مرحلہ 11 سال، تیسرا مرحلہ پتہ نہیں 12 سال. کیا ہوا؟ دہشت گردی، کلاشنکوف کلچر، بد اعتمادی، اور یہ کہ آپ نے ذہنی طور پہ پاکستان کو معاف کر دیا. پاکستان یہاں جمہوریت ہوتی، بہت سارے لوگ سیکھتے، بہت سارے لوگ. ابھی پاکستان ان حالات میں ہے، آپ انگلیوں پہ ڈھونڈ لیں، گنے. آپ کو 10 آدمی ایسے نہیں ملیں گے جن پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکیں گے. یہ ہماری اپنی وجہ سے. پارلیمنٹ میں لوگ وہ آتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں. ہندوستان ہمارے ساتھ آزاد ہوا. سب سے بڑی ہماری برٹش انڈین آرمی کا بڑا حصہ وہاں چلا گیا. وہاں لڑنے والے لوگ تھے، گورکھاس تھے،
سکھ تھے, راجپوت تھے, پتہ نہیں مراٹھے تھے, انہوں نے ایک سیاسی بنیاد رکھی, جو پارلیمنٹ کو طاقت دی. نہ وہاں کوئی بھی مسئلہ لگا, وہاں ہم سے زیادہ غربت تھی, اب بھی ہے. وہاں عقیدے ایسے عقیدے ہیں کہ ہمارے والے ان کے مقابلے میں تبلیغی لگتے ہیں بڑے. وہ انڈین نوٹ پہ تقریباً نیشنل لینگویجز انہوں نے لکھی ہیں 1 درجن کے برابر. ان سب کے باوجود ہندوستان کہاں چلا گیا, ہم کہاں ہیں؟ اور جس دن اندرا گاندھی, نہرو کی لڑکی, جب اس نے جمہوریت سے بغاوت کرنے کی کوشش کی, اسے انڈین عوام نے ہرا دیا, فارغ کر دیا. یہاں پر پارلیمنٹ کو مضبوط ہونے دیں. جو غلطیاں ہوئی وہ ہوتی رہی ہیں. پہلے بھی ہم نے ایک الیکشن کا انکار کیا, پاکستان ٹوٹ گیا. اب ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے, مہربانی کریں, ٹرسٹ یور پیپل, اپنے عوام پہ بھروسہ کرو. جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ توبہ کرو. بٹھائیں, تمام ملک کے مختلف اداروں کی میٹنگ بلائیں تاکہ سب مل بیٹھ کے پاکستان کو اس سمجھیت بحران سے نکالنے کے لیے تجاویز. سر شارٹ سے کمنٹ کر دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جو ہے یہ سیاست کر رہی ہے عمران خان صاحب کی بیماری پہ, ان کے صحت کا علاج نہیں ہونے دے رہی. وہ ختم ہو جائے جب وہ پہنچا دیں گے, جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اگر وہ پہنچا دیتے شفا اسپتال, سیاست ختم ہو جائے گی, ڈرنا ختم ہو جائے. ختم ہو جائے, صرف سیاست ختم ہو جائے گی, ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ.